مسائل پہ ایک بار پھر بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ایک سٹیج پہ ہوں گی، کیونکہ اے پی سی میں 2 جماعتیں نظر نہیں آئیں، ان کی نمائندگی نہیں تھی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان گمبھیر مسائل میں ایک سٹیج پہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، اے پی سی جو لکپاس کے مقام پر بلائی گئی تھی، اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں، کسی طرح حکومت کا حصہ بھی ہیں، وہ اس میں شامل تھی. اور اب جو قانونی چارہ جوئی کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو دعوت دی بھی جائے گی، ان سے رابطے بھی کیے جائیں گے، اور جو آنا چاہے ہم ان کو موسٹ ویلکم کریں گے. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے تو زور زبردستی ہم ان کو نہیں لا سکیں گے. جہاں تک دوسری جو بڑی سیاسی پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ہوا ہے، دے آر پارٹ آف اٹ، اس پورے گیم کا، چاہے وہ آپ کا مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہو، چاہے وہ آپ کا پی پی ایل کی جو ہے ایکسٹینشن ہو، یا بلوچستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، ماروائے قانون جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور مسنگ پرسنس میں جو دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اور جو مسخ شدہ لاشیں مختلف علاقوں میں پھینکی جا رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے. سر اصل یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام آپ کی ماضی میں بھی اتحادی رہی ہے اور الیکشن کے موقع پر بھی وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرتے رہے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی نے یہاں پر اس کو بقول ان کے کہ انہوں نے بغیر پڑھے اس میں دستخط کر دی، اس کو کر دی. لیکن سی ایم بلوچستان کہتے ہیں تمام پولیٹیکل جماعتیں ہمارے ساتھ شامل تھیں، اس میں اے پی بھی شامل تھی، اس میں تمام پارٹیوں کا نام لیا. تو کیا کہیں گے جو آپ کے اتحادی بھی رہے اور آپ کے بڑے قریب بھی رہے اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ اے پی سی میں بھی شریک ہوئے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ جمعیت کا جو کردار ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، اس میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو ہم نے فرام ہارسز ماؤتھ سے سنی ہوئی، اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں شامل ہیں جو اس وقت بلوچستان اسمبلی کا حصہ ہیں، ماں سوائے ہماری پارٹی کے. بی این پی کا ہمارا ایک رکن تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا، باقی تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں. اب یہ ان پارٹی کی مرکزی قیادت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہے، ان کی کوتاہی ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس کا حصہ بنی ہیں. تو میرے خیال میں اس کا جواب وہ پولیٹیکل پارٹی بہتر انداز میں دے سکتی ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی بھی اس کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. اس سے نقصان کسی ایک علاقے کا نہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کا ہے. اور ہم سب جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، کسی نہ کسی طرح ہم بلوچستان کے نفع اور نقصان میں جو ہے برابر کے شریک ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ دھرنے کے دوران جو ہے صوبائی حکومت کا ماننا تھا کہ وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، آپ نے گرفتاری نہیں دی. دوسرا یہ ہے جو سیاسی جماعتیں جو آج اقتدار میں ہیں وہ بار بار آپ کی جو بی این پی ہے اسے قدوس دور کی حکومت میں شامل سمجھتی ہے اور بدترین کرپشن کے بھی الزامات لگاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے اراکین بھی جو آپ سے بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی وضاحت نہیں دیتے. ہم نے بھی اس ٹائم اپوزیشن کی خاموشی دیکھی. سر کارپوریٹ کو سمجھا کے لائے کریں جی. اس جو بی این پی کو جو ہے قدوس دور سے جوڑا جاتا ہے، اس کی آپ صفائی بھی نہیں دیتے. اور اس ٹائم اراکین جو آپ سے بیٹھے ان کی خاموشی بھی ہم نے دیکھی جو اپوزیشن میں تھے. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کو بار بار جوڑا جاتا ہے کہ قدوس دور میں کی طرح آپ کو دوبارہ اقتدار دیا جائے تو آپ لوگ خاموش بیٹھے. دیکھیں، جو پہلا سوال ہے آپ کا ہماری گرفتاری کا، تو اس سے بہتر گرفتاری کا موقع کیا ہم اس کو دیں گے کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کو شوق پورا کرنا ہے، کر لے پورا. میں کوئٹے میں موجود ہوں، پہلے تو لکپاس میں تھا، شاید ان کی 4x4 گاڑی جو ہے وہاں پہ چڑھنے میں ان کو تکلیف یا دشواری ہو رہی تھی. اب تو ایک سائیکل پہ بھی آ کے یہاں سے پریس کلب سے نہ سی ایم ہاؤس اتنا دور ہے، نہ گورنرز ہاؤس، نہ سیکریٹریٹ اتنی دور ہے، وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. جہاں تک قدوس کے دور میں کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم قدوس دور حکومت میں ہم نے جام صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن جو موو کیا تھا اس میں ہم برابر شریک تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قدوس جب چیف منسٹر بنا تو اس کو منتخب کرنے میں ہمارا ایک ووٹ بھی استعمال نہیں ہوا ہے. پی ایس ڈی پی جو ہر ایک صوبائی ممبر کا حق بنتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پر
اپوزیشن کا وہ حق ہمیشہ مارا جاتا ہے، اور وہ PSDP میں جو اسکیمات دیے گئی ہیں وہ صرف BNP کو نہیں دیے گئے، تمام سیاسی پارٹیاں جو اس وقت حکومت کا حصہ تھی ان کو بھی مل رہی تھی، ان کو قدر زیادہ مل رہا تھا PSDP، اور جو اپوزیشن میں تھے ان کو بھی وہ حصہ مل رہا تھا۔ اگر کسی ان ڈیولپمنٹ کی اسکیموں میں کسی ایک رکن پر بھی کوئی ایک ٹیڑی پیسہ بھی ثابت ہے، عدالتیں ان کی ہیں، 3 MPO کے تحت وہ گرفتار کر سکتے ہیں، نیب کے تحت بھی وہ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اگر ہوتا تو وہ ہمارے چاچے یا مامے نہیں لگتے جو ہمیں بخش دیا جاتا۔ ڈاکٹر محرم بلوچ ابھی تک جیل میں ہیں، آپ نے دھرنا دیا تھا کہ جب تک ڈاکٹر محرم بلوچ اور ریاسی کی جو باقی خواتین رہنما ہے وہ ریلیز نہیں کیے جاتے کورٹ سے یا جیل سے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ کیا کوئی بیک ڈور آپ لوگوں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا؟ دیکھیں، میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ میں، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی تاریخ میں، ایسے بیابان میں ان خطرات میں جو دھرنا دیا گیا وہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے دیا ہے۔ باقی جو دھرنے تھے وہ دن کو لوگوں میں ہوتے تھے، رات کو جو ہے گھروں میں آرام، بستروں پہ آرام کرتے تھے، اور ڈرائنگ روموں میں جو ان کی محفلیں سجتی تھی۔ یہ واحد دھرنا ہے جو سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں قائم رہا 20 دن پر۔ خطرات بھی تھے، حملے بھی ہوئے ہم پر، اور روزانہ ایک نہ ایک نئے خودکش حملے کی جو ہے ہمارے پاس تصویر بھیجی جاتی تھی۔ اس کی پرواہ کیے بغیر بھی ہم نے 20 دن وہ دھرنا قائم رکھا، اور جس دن ہم نے دھرنے کا اختتام کیا ہم نے کہا دھرنے کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن ہماری تحریک جاری رہے گی، اور وہ تحریک احتجاجی ریڈیو، اور آج جو جلسے کا نام ہم نے دیا ہوا ہے وہ کس کے خلاف ہم کر رہے ہیں؟ اسی ریاست کے اداروں، صوبائی حکومت کے ان اقدامات کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر بیک ڈور آپ کہتے ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پھر آج یہاں پر نہ اس کی صوبائی حکومت کو سناتے، نہ ہی ان کے جنرلوں کو سناتے، نہ ہی ان کے بریگیڈیئروں کو سناتے۔ ڈاکٹر محرم بلوچ کے کیس کا کہ یہ فیصلہ عدالتی نظام پر ایک سیاست دبا ہے، تو پھر آپ اس سے بڑے بڑے ایشوز جو بلوچستان کے ہیں، لاپتہ افراد ہے، یہاں پہ معدنی وسائل ہے، قدرتی وسائل ہے، ان ایشوز کو لے کے آپ عدالت جا رہے ہیں، تو کس امید کے ساتھ جا رہے ہیں جب اس فیصلے کو بھی آپ نے دیکھا؟ دیکھیں 3 MPO کے تحت تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے عدالت کا وہ سیاست دبا ہے، لیکن ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے تو دستبردار نہیں ہوتے۔ اگر عدالت دبے کے بجائے اپنا منہ کالا کرنا چاہتی ہے وہ پھر ہم فیصلہ جو اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے قومی اسمبلی کے جو نشست وہاں سے بھی استعفا دیا، ایک قدم اعتماد کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں رہا۔ دوسری طرف جانب ہم دیکھتے 20 دن کا دھرنا، احتجاجی تحریک، پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، البتہ مزید گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا ان حالات میں آپ دوبارہ اپوزیشن احتجاج جو محمود خان چلتی ان سے رابطہ کریں گے گرینڈ تحریک چلانے کے لیے، یا یہ اسی طرح تحریک چلتی رہے گی؟ دیکھیں، تحریک چلانا اور جدوجہد کرنا وہ ایک بات ہے، اگر آپ کے وہ گول اچیو نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ جدوجہد کے مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف طریقے استعمال کرتے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا۔ جہاں تک دوسری جو جماعتیں ہیں احتیاط بنانا ہے، وہ اس وقت قبل از وقت ہے۔ جو ایک مرکز میں تحفظ آئین پاکستان اتحاد ہے اس کا ابھی تک تو ہم حصہ ہیں، ان کے سامنے بھی یہ ہم نے ایشوز رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر محرم والوں کے، اور وہ خود چل کر لکپاس پر آئے تھے۔ انہوں نے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کا بھی اظہار کیا، اور قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو انہوں نے ریز کیا۔ اسلام آباد میں پریس کے سامنے انہوں نے ڈاکٹر محرم کی گرفتاری اور ہمارے دھرنے کا جو ہے تذکرہ بھی کیا۔ الزام لگایا جا رہا ہے آپ پر کہ آپ کی جو سیاست تھی وہ کہیں آپ کو ختم ہونے کا خدشہ تھا، جس میں آپ نے محرم کا سہارا لیا اور ایک احتجاج کی صورت میں شہ سوریوں کی زینت بنتے رہے۔ دوسرا الزام آپ پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ پولیس پر اٹیک بھی ہوئے ہیں، تو ان الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھی الزامات آج کے نہیں ہیں۔ 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے۔ اس وقت بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا گوادر ٹو کوئٹہ،
اور جو اسلام مارچ کا نام لشکر بلوچستان تھا، جنرل مشرف نے ہاکی گراؤنڈ میں ایک تقریر کی تھی اسی دوران جب ہم نظر بند تھے کہ میں کسی لشکر کو نہیں مانتا ماں سوائے پاکستانی فوج کے لشکر کو. تو اس وقت بھی ہم پر الزام لگایا گیا کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے کوئی. جب میری گرفتاری ہوئی، میرے ساتھ 700 ہمارے کارکن گرفتار ہوئے، تب بھی یہ الزام لگا کہ جی یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے حکومت نے اس کو گرفتار کیا ہے. اور جب میں جلاوطنی سے واپس آیا تب بھی یہ الزام لگائے گئے. تو جب الزام انسان پر لگاتے ہیں، جب تنقید ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس ملک میں بالخصوص جب اس طرح کے تنقید ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ آپ کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جی پولیس پر حملے ہوئے ہیں، اب ہم اپنی مرضی سے تو وہاں پہ نہیں رکے تھے. کنٹینر ہم نے تو نہیں وہاں پہ کھڑے کیے تھے، روڈ ہم نے بلاک نہیں کیے تھے. الزام اس کا بھی ہم پہ آ رہا ہے کہ جی روڈ بلاک ہم نے کیے. آپ خود آئے تھے وہاں پر، آپ کے انجمن تاجران آئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا جی حکومت کی طرف سے یہ ہے. آپ کے کیمرے جو ہے اس کی گواہی دیں گے. تو رکاوٹ اگر حکومت ہمیں چھوڑتی ہم آ جاتے کوئٹہ کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا احتجاج کرتے. رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی اور ہم پر جو خودکش ہوا اس کا بھی الزام ہم پہ، پولیس پر بھی خودکش ہوتا ہے اس کا بھی الزام ہم پہ. اور اچھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو فلسطین پہ یا ہندوستان جو کشمیر پر جو کچھ کر رہا ہے اس کا بھی الزام ہم پہ لگا دیتے تو شاید بات کچھ اچھی دلے. سردار صاحب، ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے وہ پٹرول کی جو بچت ہوگی اسی کام ہی ہوگی. تو آپ اس کے نیک عمل کو کس نظر سے یہ نیک عمل پتہ نہیں، یہ چندے سے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، چندے سے جو یتیم خانے چلتے ہیں. اب بلوچستان کو کیا یتیم خانہ بنایا ہوا انہوں نے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو کمی بیشی آ رہی ہے، کل یہ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ منصوبے جو ہے وہیں پہ رک جائیں گے. پھر کون سے اشیاء کی قیمت، پھر آٹے اور چاول یا دال کی قیمتوں کی کمی کے جو بچت ہوگی اس سے بلوچستان کی تعمیر کرائیں گے. بلوچستان کے لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ شہباز شریف جیسا بندہ جو ہے ہمیں بیوقوف بنائے. اس روڈ کا افتتاح تو اس وقت کیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے، اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا. اب اس کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے گیس یا تیل کی قیمتوں کے جو ڈفرنس ہے اس سے بجٹ میں یہ کریں گے. عالمی مارکیٹوں میں تو روزانہ کے طور پر قیمتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ موجودہ حالات میں زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی طرح مزاحمت نظر آ رہی ہے، اس کا وے آؤٹ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ وے آؤٹ سنا کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے بجائے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے وہ ہر کوئی سلطان رائی بنا بیٹھا ہے، مولا جٹ بنا بیٹھا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. چند تمغے اپنے سینے پر، اس سے زیادہ تو تمغے تو آپ لوگوں نے میرے سینے پہ لگائے ہوئے ہیں. تمغے لگا کر اور چیخ کر بلوچستان کے لوگوں کو دھمکیاں دینا، کیا یہی دھمکیاں آپ کی یحییٰ خان نے اپنے ایسٹ پاکستان کے دور میں نہیں دی تھی؟ کیا یہی دھمکیاں جنرل مشرف نے کہ ہم ان کو اس طرح ہٹ کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ 500 لوگ ہیں ان کو جو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے؟ لیکن آج تو خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی فگرز، وہ 500 سے 1500 تو ہو گئے ہیں. وہ کیوں ہوئے 1500؟ ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے. وہ انسرجنسی جو کبھی ایک ضلع چند علاقوں میں تھی آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. اگر یہی رویہ رہا بلوچستان کا مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، نہ ہی یہ ختم ہوگا بلکہ اس میں اور پیچیدگیاں آئیں گی. یہاں پر جب تک کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا گیا ہے، جب تک کہ بلوچستان کو اس ملک کا ایک حصہ تسلیم نہیں کیا گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ نو آبادیاتی طرز جو حکمرانی ہے وہ ختم نہیں کیا گیا ہے، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ریاست
ریاست کے ادارے، یہاں پر آنے والی حکومتیں، چاہے جو بھی حکومت آئی ہے، وہ ریاستی اداروں کی ڈکٹیشن پر چلتی ہیں. یہاں پر ایک زمانہ تھا کہ سیکٹر کمانڈر کو ہیڈ ماسٹر کہا جاتا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ سیکٹر کمانڈر کو ہیڈ ماسٹر، آج وزیر اعلیٰ اس کو باس کہتا ہے. کتنی ترقی ہوگی ملک میں، صوبے میں، کہ وہ ہیڈ ماسٹر اب جو ہے ان کا باس بن گیا ہے. 18 گریڈ کا ایک آفیسر جب وزیر اعلیٰ اس کو اپنا باس کہے تو اس ملک کی بدقسمتی نہیں؟ تو اس کا مطلب سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر وہ تو اس کے باس ہوئے، کمشنر تو اس کا مائی باپ ہوا، چیف سیکرٹری تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بلوچستان کے مسائل جب تک کہ انہوں نے جی ایچ کیو سے پولیٹیکل طریقے سے اپنے پاس نہیں رکھے، اور وہ ایک جینیون اور پولیٹیکل مسئلہ ہے. بلوچستان کے مسئلے کو فوج کشی اور بموں توپوں سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ مسئلہ اتنا طول پکڑے گا تو پھر شاید بلوچستان کے لوگ، ہمیں دوسرے علاقوں میں ویزا کی ضرورت ہوگی اور دوسرے علاقوں کو بلوچستان میں آنے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں، جب آپ احتجاج پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اپنے بلوچستان کے جو ایم پیز ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے متعلق بہت کچھ کہا. تو آپ دوسروں کو الزام لگا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں، جب آپ کے بلوچستان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ان کی قیادت میرے بارے میں کچھ